السلام علیکم پیارے بچوں، میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس رضا سولنگی۔ آج میں آپ کو سبق نمبر 1، 2 اور 3 بکلیٹ سے سمجھاؤں گی۔ سبق نمبر 1، قومی یکجہتی۔ الفاظ معنی ہیں: مشاہدات معنی ہیں دیکھی ہوئی چیزیں، کائنات اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی ہوئی چیزیں یا دنیا، افشان ہونا، کھولنا یا ظاہر ہونا، یکجہتی مل جل کر رہنا، اختلافات جھگڑا، تحس کرنا بالکل تباہ کر دینا، نظریہ فائدہ یا خیال، ناقابل تکثیر جس پر قابو پانا مشکل ہو، ہم آہنگی ایک دوسرے کا ساتھ دینا، پرود یا باندھ دینا، نا فرقہ بازی فرقہ بندی، عیب برائی۔ سوالات اور جوابات ہیں۔ سوال نمبر 1، اللہ تعالیٰ فطرت کے مطالعے پر زور کیوں دیتا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے فطرت کا مطالعہ کرنے پر اس لیے زور دیا ہے کہ تاکہ انسان دنیا کو غور سے دیکھے اور اپنے مشاہدات پر غور و فکر کرے۔ ایسا کرنے سے انسان پر کائنات کے ایسے راز ظاہر ہوتے ہیں کہ اس کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ حسن کی پابندی کرنے سے وہ بہت سے نقصان سے بچ سکتا ہے۔ سوال نمبر 2، ریت کے ذروں پر پانی کے قطروں کی یکجہتی سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ جواب: ریت کے ذرے میں مل کر آندھی کی مشکل اختیار کر لیتے ہیں اور اسی طرح کے قطرے آپس میں مل کر طوفان کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ہمیں ان سب مثالوں سے یہ درس ملتا ہے کہ جب قوم ایک نظریے پر اتفاق کر کے اور سب افراد کی سوچ کا رخ ایک ہو جائے تو پھر قوم متحد ہو کر ایک بڑی قوت بن جاتی ہے اور پھر کوئی بھی اسے تسخیر نہیں کر سکتا۔ سوال نمبر 3، نماز با جماعت کے قیام سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ جواب: نماز با جماعت کے قیام سے ہمیں ایک ساتھ عبادت کرنے کا موقع ملتا ہے اور مسلمانوں میں اتحاد، محبت اور ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ سوال نمبر 4، عالم اسلام کے اتحاد کی بنیاد کس چیز پر ہو سکتی ہے؟ جواب: عالم اسلام کے اتحاد کی بنیاد قومی یکجہتی کا راستہ ہے۔ اس میں اسلام کی بنیادی کامیابی ہے۔ یکجہتی میں ہمارے تمام مسائل کا حل بھیجا ہے اور اس پر عمل کر کے ہم دنیا کی قوموں میں عزت و بلندی حاصل کر سکتے ہیں۔ سبق نمبر 2، کیپٹن راجہ محمود سرور شہید۔ الفاظ معنی: صبح کا ظبط معنی صبح کی روشنی جس کے بعد اندھیرا ہو جاتا ہے۔ لاحق اپنے آپ کام کرنے والا، سینہ تان لینا، ڈٹ کر کھڑے ہو جانا، مداخلت کرنا، دخل دینا، فولاد بن جانا، بہت بہادر ہو جانا۔ سوالات اور جوابات ہیں۔ سوال نمبر 1، کیپٹن راجہ محمد سرور کہاں کے رہنے والے تھے؟ جواب: کیپٹن راجہ محمد سرور تسلط گجر خان کے مقام سنگوری کے رہنے والے تھے۔ سوال نمبر 2، کیپٹن راجہ محمد سرور نے کب جام شہادت نوش کیا؟ جواب: کیپٹن سرور نے 27 جولائی 1948 کو جام شہادت نوش کیا۔ سوال نمبر 3، کیا پاکستانی فوجیوں نے بھارتی چوکی پر قبضہ کر لیا؟ جواب: پاکستانی فوجیوں نے بھارتی چوکیوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ سوال نمبر 4، ریاست جموں کشمیر کی کتنے فیصد آبادی مسلمان ہے؟ جواب: ریاست جموں کشمیر کی 80% آبادی مسلمان تھی۔ سوال نمبر 5، انگریزوں نے ریاست جموں کشمیر کا لاحق کس نے کیا؟ جواب: انگریزوں نے جموں کشمیر کا لاحق ہندوستان سے کر دیا، جو ایک قطعی غیر منصفانہ فیصلہ تھا۔ الفاظ جملے: رنگ لانا، فوجیوں کی محنت سے ملک میں آزادی کے رنگ آئے۔ چھلنی کر دینا، مجرم نے گولیوں کی بوچھاڑ کر کے نوجوان کا سینہ چھلنی کر دیا۔ نام روشن کرنا، ہمیں ہمیشہ ایسے کام کرنے چاہئیں جس سے ملک کا نام روشن ہو۔ سینہ تان لینا، ہمیں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر سینہ تان کر بھارتی فوجیوں کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے۔ لت پت ہونا، بچہ چھت سے گرنے کے بعد خون میں لت پت ہو گیا۔ سبق نمبر 3، ننھی
بوند کا حوصلہ۔ سوالات اور جوابات ہیں۔ سوال نمبر 1، ننھی بوند کا واقعہ کس موسم آیا؟ جواب، ننھی بوند کا واقعہ برسات کے موسم میں آیا۔ سوال نمبر 2، کیا ننھی بوند کو راستہ نظر آتا تھا؟ جواب، ننھی بوند کو رات کے اندھیرے میں راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ سوال نمبر 3، ننھی بوند خاک میں گرنے سے اس سے کیوں ڈرتی تھی؟ جواب، ننھی بوند خاک میں گرنے سے اس لیے ڈرتی تھی کہ کہیں وہ گر کر موت کی وادی میں نہ سو جائے۔ سوال نمبر 4، ننھی بوند نے کیا سوچ کر اپنا حوصلہ بڑھایا؟ جواب، ننھی بوند نے سوچا، مرنے سے پہلے مرنے کے ڈر سے فیصلے میں کیوں مروں۔ پھر اس نے اپنا حوصلہ بڑھایا اور اللہ پر چھوڑ دیا کہ وہ کھیت پر بھی تو گر سکتی ہوں اور کھیت کو سرسبز اور شاداب کر سکتی ہوں۔ سوال نمبر 5، ننھی بوند کا انجام کیا ہوا؟ جواب، ننھی بوند خوشی سے جھومتی دریا میں گری اور دریا کے پانی سے جا ملی، اسی لیے دریا میں ایک سیپی کھلی اور بوند اس میں جا کر ایک موتی بن گئی۔ شعر نمبر 1، خار پر گرنے سے مجھ کو کیا حرج، یہ بھی ممکن ہے بجھاؤں اس کی پیاس۔ حوالہ، مندرجہ بالا شعر ہماری اردو کی کتاب کی نظم ننھی بوند کا حوصلہ سے لیا گیا ہے۔ اس کے لکھنے والے شاعر کا نام عصمت جاوید ہے۔ تشریح، مندرجہ ذیل والا شعر میں شاعر ایک بارش کی بوند کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ بوند کو خار یعنی کانٹے پر گرنے سے کیا ڈر، وہ تو اس پر گر کر اسے بھی سیراب کر دے گی۔ اس کے حوصلے بہت بلند ہیں، اس نے اپنی قسمت کا فیصلہ اللہ کی ذات پر چھوڑا ہے۔ امید ہے پیارے بچوں آپ کو سبق نمبر 1، 2 اور 3 اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ یہ آپ کو اپنی کاپی میں کمپلیٹ کرنا ہے، مکمل کرنا ہے۔ میں ملوں گی آپ سے اپنی نیکسٹ